بھجیا بجرا اٹھے جو غرض تو عابد نہائے کیا دیکھا، اٹھے جو غرض تو عابد نہائے کیا دیکھا، کٹا ہوا سر اقدس حسین کا دیکھا، کٹا ہوا سر اقدس حسین کا دیکھا، عجیب کرب کے عالم میں بیویاں دیکھی، عجیب کرب کے عالم میں بیویاں دیکھی، بہن کو پھوپھیوں کو ماں کو بیریاں دیکھا، اٹھے جو غرض تو عابد نہائے کیا دیکھا، نہ دیکھا قاسم اکبر کو اور نہ اصغر کو، نہ دیکھا قاسم اکبر کو اور نہ اصغر کو، جو جانچ رکھتا سائن پر نہ وہ چچا دیکھا، اٹھے جو غرض تو عابد نہائے کیا دیکھا، سرو بخاک جیا دش زدہ سارے خیام، سرو بخاک جیا دش زدہ سارے قیام، دہکتے شول میں اصغر کا پالنا دیکھا، اٹھے جو غرض تو عابد نہائے کیا دیکھا، نشان تماچوں کے الگ پر بارہا دیکھے، پرتنن سکینہ کا کنبرا دیکھا، اٹھے جو غرض تو عابد نہائے کیا دیکھا، سب و شکر بھی بس کربلا سے ہے منسوب، یہ سب و شکر بھی بس کربلا سے ہے منسوب، بہن نے بھائی کا کٹتے ہوئے گلا دیکھا، اٹھے جو غرض تو عابد نہائے کیا دیکھا، تقی یہ سمجھا کلام خدا ہوا خاموش، تقی یہ سمجھا کہ کلام خدا ہوا خاموش، کبھی حسین کو نیزے پہ بولتا دیکھا، کبھی حسین کو نیزے پہ بولتا دیکھا، اٹھے جو غرض تو عابد نہائے کیا دیکھا، تا اختیار میں جن کے نظام خلق خدا، تا اختیار میں جن کے نظام خلق خدا، انہی کو خالق نے زنجیر سے بندھا دیکھا، اٹھے جو غرض تو عابد نہائے کیا دیکھا، بکس کرم پاتا تکبر میں حال ہے شاعری، جو آنکھ کھولی تو فرش عذاب بچھا دیکھا،
کے جو غش جو عابد نہائے کیا دیکھا تو کہ ہم تو حق بات ہی ممبر سے کیا کرتے ہیں، ہم تو حق بات ہی ممبر سے کیا کرتے ہیں، وہ ہم عقیدہ ہیں جو وہ داد دیا کرتے ہیں، ہم تو حق بات ہی ممبر سے کیا کرتے ہیں، ہم عقیدہ ہیں جو وہ داد دیا کرتے ہیں، تو ہم پر احسان ہے اولاد ابو طالب کا، ہم پر احسان ہے اولاد ابو طالب کا، ان کے صدقے میں سبھی لوگ فلاح کرتے ہیں، ہم پر احسان ہے اولاد ابو طالب کا، ان کے صدقے میں سبھی لوگ فلاح کرتے ہیں، اور جو بھی ہوتی ہے عطا ان کی طرف سے ہم کو، جو بھی ہوتی ہے عطا ان کی طرف سے ہم کو، بس وہی ذکر یہاں آ کے کیا کرتے ہیں، جو بھی ہوتی ہے عطا ان کی طرف سے ہم کو، بس وہی ذکر یہاں آ کے کیا کرتے ہیں، اور یہ جو چاہیں تو مشیت بھی بدل جاتی ہے، یہ جو چاہیں تو مشیت بھی بدل جاتی ہے، ایک بیٹے کی جگہ 7 عطا کرتے ہیں، یہ جو چاہیں تو مشیت بھی بدل جاتی ہے، ایک بیٹے کی جگہ 7 عطا کرتے ہیں، اب تک تو ضرور بھیج دینا چاہیے۔ خاص سماعت فرمائیں کہ مشکلیں آ نہیں سکتی ہیں میرے گھر کے قریب، مشکلیں آ نہیں سکتی ہیں میرے گھر کے قریب، روز ہم ناد علی گھر میں پڑھا کرتے ہیں، مشکلیں آ نہیں سکتی ہیں میرے گھر کے قریب، روز ہم ناد علی گھر میں پڑھا کرتے ہیں، تو یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ جن کے دل میں نہیں ہوتی ہے محبت ان کی، جن کے دل میں نہیں ہوتی ہے محبت ان کی، وہ عبادت یہاں بیکار کیا کرتے ہیں، جن کے دل میں نہیں ہوتی ہے محبت ان کی، وہ عبادت یہاں بیکار کیا کرتے ہیں، اور جس نے دربار میں زہرا کو کھڑا رکھا تھا، جس نے دربار میں زہرا کو کھڑا رکھا تھا، ہم تبرہ اسی ظالم کا کیا کرتے ہیں، جس نے دربار میں زہرا کو کھڑا رکھا تھا، ہم تبرہ اسی ظالم کا کیا کرتے ہیں۔ یہ بطور خاص سماعت فرمائیں کہ اے خدا ان کی سماعت میں اضافہ کر دے، اے خدا ان کی سماعت میں اضافہ کر دے، میرے اشعار جو چپ رہ کے سنا کرتے ہیں، اے خدا ان کی سماعت میں اضافہ کر دے، میرے اشعار جو چپ رہ کے سنا کرتے ہیں۔ تو یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ یا علی آپ نہ ہوتے تو عمر مر جاتا، یا علی آپ نہ ہوتے تو عمر مر جاتا، یہ فقط ہم نہیں فاروق کہا کرتے ہیں، یا علی آپ نہ ہوتے تو عمر مر جاتا، یہ فقط ہم نہیں فاروق کہا کرتے ہیں، اور کوششیں لاکھ کرو کچھ نہیں حاصل ہوگا، کوششیں لاکھ کرو کچھ نہیں حاصل ہوگا، حق و باطل بھی کہیں ایک ہوا کرتے ہیں، کوششیں لاکھ کرو کچھ نہیں حاصل ہوگا، حق و باطل بھی کہیں ایک ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ شعر بھی بطور خاص سماعت فرمائیں کہ جن کی ماؤں نے خطا کی تھی وہی دنیا میں، جن کی ماؤں نے خطا کی تھی وہی دنیا میں، دشمن شاہ سے چھپ چھپ کے ملا کرتے ہیں، جن کی ماؤں نے خطا کی تھی وہی دنیا میں، دشمن شاہ سے چھپ چھپ کے ملا کرتے ہیں، اور مجھ کو ملتا ہے سکون بھیج کے لعنت ان پر، مجھ کو ملتا ہے سکون بھیج کے لعنت ان پر، اس عمل سے میرے کیوں آنکھ جلا کرتے ہیں، مجھ کو ملتا ہے سکون بھیج کے لعنت ان پر، اس عمل سے میرے کیوں آنکھ جلا کرتے ہیں۔ شعر بطور خاص دیکھیں کہ جن کو اچھا نہیں لگتا ہے تبرہ سننا، جن کو اچھا نہیں لگتا ہے تبرہ سننا، ہم انہیں دیکھ کے لاہور پڑھا کرتے ہیں، جن کو اچھا نہیں لگتا ہے تبرہ سننا،
ہم انہیں دیکھ کے لاہور پڑھا کرتے ہیں اور بغض حیدر کے مریض آئیں دوا لیں آ کر، بغض حیدر کے مریض آئیں دوا لیں آ کر، ہم تبرے سے علاج ان کا کیا کرتے ہیں۔ بغض حیدر کے مریض آئیں دوا لیں آ کر، ہم تبرے سے علاج ان کا کیا کرتے ہیں۔ اور مقصد سماعت فرما لیں کہ لقمہ تر کی تمنا نہیں ہم کو دارا، لقمہ تر کی تمنا نہیں ہم کو دارا، ہم تو شبیر کے ٹکڑوں کے فلا کرتے ہیں۔ لقمہ تر کی تمنا نہیں ہم کو دارا، ہم تو شبیر کے ٹکڑوں کے فلا کرتے ہیں۔ ہم آئے تو چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، جو آگ لگاتے ہیں اجالا نہیں کرتے، جو آگ لگاتے ہیں اجالا نہیں کرتے۔ اللہ سے روزوں کا صلہ مانگ کے دیکھو، وہ لوگ جو عاشور کو پاکا نہیں کرتے۔ جنت میں لے جائیں گے نصیحت حسین کی، جنت میں لے جائیں گے نصیحت حسین کی، اس واسطے یہ دل میں محبت حسین کی، اس واسطے یہ دل میں محبت حسین کی۔ اللہ یہ قدر قیمت حسین کی، ہر درد کو رہی ہے ضرورت حسین کی۔ یوں ہی نہیں ہے جان میں چرچا حسین کا، یوں ہی نہیں ہے جان میں چرچا حسین کا، کوئی دیکھ کر ہوا تھا زمانہ حسین کا، کوئی دیکھ کر ہوا تھا زمانہ حسین کا، سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سجدہ حسین۔ بڑا اسلام کی امام زمانہ سلوات قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لشفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطدا بالسحور مجدانا أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي الغرشي الهاشمي الابتهي التهامي أصله وسيل وفرحه طويل وكله كهيل وخلقه وزين المعدن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات. حاضرین جامعہ قدر معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، سالانہ مجلس کے عنوان سے منعقد یہ جلسہ جس کی خطابت کی شرف حاصل کر رہا ہوں سورہ والفجر کہ جس کا لقب ہے سورہ امام حسین، کہ جس کی آخری آیات کی تلاوت کی شرف حاصل کیا
اب حضرت عنایت کو سماعت فرماتے رہتے ہیں بالخصوص مصائب کے عنوان سے کہ جس وقت شہید اعظم وقت آخر جنگ کے جوہر دکھا چکے اور اب امتحان الہی جو قریب آیا تو حافظ غیبی نے ندا دی، اے نفس مطمئن پلٹ آ اپنے پروردگار کی طرف، اس عالم میں پلٹ آ کہ تو اپنے رب سے راضی ہو چکا ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے، اور جب یہ رضایت تبدیل ہو چکی تو پھر ارشاد یہ ہوا کہ فدخلی فی عبادی، جب میں تجھ سے راضی ہو گیا تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور جب خاص بندوں میں آ گیا تو پھر جنت بھی اب تیرے حوالے ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے عام طور پر جو پیش کیا جاتا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ سورہ والفجر میں خداوند عالم نے چند قسمیں کھائی ہیں، کچھ مطالب ہیں کہ جن کو بیان کرنا مقصد ہے کہ ان قسموں سے آغاز ہوتا ہے سورہ کا، اور چونکہ بیشتر آیات امام حسین علیہ السلام کے کمالات، ان کے اوصاف، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے مرتبوں کو بیان کرتی ہیں، لہذا اہل بیت علیہ السلام نے اس سورہ کو لقب دیا ہے سورہ امام حسین کا۔ قرآن کریم میں 114 سورے ہیں، ہر ایک سورے کا اپنا ایک نام ہے، لیکن بہت کم ایسے سورے ہیں کہ جن کو اللہ نے یا ائمہ معصومین نے لقب بھی نوازا ہے، ان سوروں میں ایک سورہ یہ بھی۔ بہرحال آواز آئی کہ اے نفس مطمئن پلٹا اپنے رب کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ نفس کسے کہتے ہیں اور یہ نفس مطمئن کیا چیز ہے؟ خداوند عالم نے جب یہ چاہا کہ اس کائنات کو بسائے اور انسان کو اپنا خلیفہ اس دنیا کے اوپر بنائے، حضرت آدم اس کا پہلا مصداق ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ مصداق اول ہے۔ ورنہ ہر انسان کہ جو نیک ہو، جو مومن ہو، کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے اس سرزمین کے اوپر۔ اس لیے خدا فرماتا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی ہے۔ کیا تکریم بخشی؟ کہ حلال چیزوں کو اس کا رزق بنایا، چہار پائے اس کے حوالے کر دیے، خشکی اور دریا اس کے حوالے کر دیے کہ جیسے چاہے سوار ہو جائے، اور پھر ہم نے اس کو تمام مخلوقات کے اوپر فوقیت بخش دی اور فضیلت بخش دی، سے اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر جس کو دوسری جگہ وہ پھر قسمیں کھا کے کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، 4 قسمیں کھا کے خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے اس انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ تو متعدد آیات ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ اس انسان کا شرف کیا ہے، اس انسان کا خدا کی نگاہ میں مرتبہ کیا ہے۔ تو جب یہ چاہا کہ اس انسان کو بھیجے تو اب یہ دنیا ہے عالم مادہ، اور حضرت آدم کو جب بنایا گیا تو مٹی زمین سے آسمان پہ گئی، آپ سنتے رہتے ہیں یہ مٹی ہے پستی سے آئی ہوئی، اس کی اپنی محدودیت ہے، یہ عالم مادہ ہے، یہ عالم کثافت ہے، یہ عالم سبب و مسببات ہے۔ لہذا جب پتلا بن گیا اور اللہ نے دیکھا کہ سارے اس کے اجزاء ابھی پستی سے اٹھ کے آئے ہیں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، زمین سے آئے ہیں، پستی سے آئے ہیں، عالم مادہ سے آئے ہیں، لہذا اب اس کو بابرکت بنانے کے لیے کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ یہ ایسا پست نہ رہ جائے، ایسا ضعیف نہ رہ جائے، عالم کی کثافتیں اس کو گھیر نہ لیں، لہذا میں اس میں اپنی پاک روح کو داخل کرتا ہوں، اور جب داخل کروں تو پھر اس روح کی وجہ سے یہ باعظمت ہو جائے گا اور تم اس کا سجدہ کر لینا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت آدم جس طرح سے اللہ نے ان کے لیے پہلے جسم کو بنایا اور پھر روح داخل کی، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور قیامت تک جب بھی اولاد آدم آتی ہے تو سلسلہ یہی ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نطفے کو مضغہ، مضغے کو علقہ، علقے کو ہڈیوں سے تبدیل کیا اور پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ یہ منزلیں ہیں جسمانی کیفیت کی جو عالم مادہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر جب ہم نے اس کے جسم کو مکمل کر دیا تو پھر ایک نئی مخلوق بنا دیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ وہی بابرکت ہے جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ لہذا آج بھی ہمارے دور میں، ہمارے سماج میں ہماری اولاد، ہماری ذریت اور ہماری نسل بھی اسی عنوان سے پہلے اس میں جسم بنتا ہے، اور جب جسم اتنی صلاحیت کا مالک ہو جائے کہ 4 ماہ گزر جائیں تو پھر خداوند عالم روح کو ملحق کر دیتا ہے، اور پھر یہ جاندار ایک حیثیت اور ایک مخلوق ہو جاتی ہے کہ جس کو ہم اپنی آغوش میں چند ماہ کے بعد کھلانے لگتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یعنی اگر ہم غور فرمائیں تو ہم مرکب ہیں 2 چیزوں کا، ایک کا نام ہے جسم اور ایک کا نام ہے روح۔ جب جسم اور روح آپس میں ارتباط کرتے ہیں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، جب جسم اور روح آپس میں التقاط کرتے ہیں، امتزاج کرتے ہیں، تو ایک نئی کیفیت بنتی ہے جس کا نام ہے نفس۔ یعنی روح نفس نہیں ہے، جسم بھی نفس نہیں ہے۔
جسم الگ ہے روح الگ ہے، جب یہ دونوں امتزاج کرتے ہیں تو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے جس کیفیت کا نام ہے نفس۔ لہذا عزیزان گرامی جتنی بھی قرآنی آیات ہیں کہ جہاں پر موت کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ نے کوئی بھی پورے قرآن میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہی 30 پارے والا قرآن 40 والے کی بات نہیں کرتا۔ اسی 30 پارے والے قرآن میں لکھا ہوا ہے جہاں پر بھی ذکر ہے موت کا وہاں پر ذکر یہی ہے کہ نفس کو موت آتی ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ کل جسم ذائقۃ الموت، ہر جسم کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کہیں آپ کو نہیں ملے گا کل روح ذائقۃ الموت، تو روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس نے 3 مرتبہ قرآن میں دہرایا کل نفس ذائقۃ الموت، اور ایک جگہ کہتا تم آئے لینا تو جاؤں ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے۔ نحن نقدر بینکم الموت، پھر موت کا تذکرہ ہے کہ ہم نے تمہارا مقدر بنا دیا ہے اس موت کو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو بنایا اور زندگی کو۔ جہاں کہیں بھی موت کا تذکرہ ہوئے تو آیت درج کر دوں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم فرار کر کے اگر بڑے بڑے پلانٹس میں بھی جانا چاہو، بڑے بڑے قلعوں میں بھی جانا چاہو تو فرار ممکن نہیں ہے، ایک دن موت سے تمہارا سامنا ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ موت جسموں پہ طاری نہیں ہوتی، کاش متوجہ ہو آپ، یہ موت روحوں کو نہیں آتی، یہ موت آتی ہے نفس کو، یعنی جسم اپنی جگہ پہ باقی ہے، روح اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ جس طرح سے 4 ماہ کے وجود میں روح آ کے ملحق ہو جاتی ہے اور امتزاج پیدا کرتی ہے کہ جس سے جان آ جائے، موت کے وقت اللہ اس تعلق کو ختم کر دیتا ہے، جسم بھی باقی ہے روح بھی باقی ہے۔ جسم ظاہر ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، روح جسم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، لہٰذا نہ تو موت آئی ہے جسم کو نہ روح کو موت آئی ہے، موت اس رشتے کو آ گئی ہے۔ عزیزان گرامی اسی لیے مولانا متقیان امیر المومنین نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں مجھے 6 افراد کا بڑا تعجب ہوتا ہے، بات آئیے تو عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں مجھے 6 افراد کا بڑا تعجب ہے، 6 افراد کا بڑا تعجب ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ وہ انسان کہ جو اس دنیا کے اوپر جنم لیتا ہے اور اس دنیا میں جب وہ غرور کرنا شروع کرتا ہے، غرور کسی کا چیز کا بھی ہو سکتا ہے، پیسے کا غرور، شہرت کا غرور، علم کا غرور، خطابت کا غرور، شاعری کا غرور، اور کبھی کبھی وہ غرور نہیں ہوتا غرہ ہوتا ہے، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ لائق کا غرور ہے ہی نہیں جس کے اوپر یہ افتخار کر رہا ہے۔ کب معلوم یہ ہوگا کہ جب یہ غرور کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس انسان پہ کہ جس کا ماضی نجس نطفہ ہے، جس کا ماضی کیا ہے نجس نطفہ، اللہ نے ارشاد فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ كَيْفَ خُلِقَ، خلقہ من ماء دافق، یہ انسان اپنے خلقت پہ نگاہ کیوں نہیں کرتا کہ اس کو ایک نجس گندیدہ پانی سے پیدا کیا ہے۔ یہ وہ انسان کے جس کا نجس پانی سے وجود آیا یہ کر رہا ہے اپنے اوپر فخر، اور جس کا آنے والا کل ماضی بھی نجس ہے اور آنے والا مستقبل اس کا کہتا ہے کہ ادھر جسم اور روح میں التقاط ختم ہوا اور ابھی چند گھنٹے ہوئے ہیں جان کو نکلے ہوئے کہ باڈی جیسے ہی ڈیکمپوز ہونا شروع ہوئی تو وہ بچے کہ جن کو گوشت میں کھلایا کرتا تھا، جو رخسار پہ گوشے لیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ جلدی سے اس جنازے کو یہاں سے لے کے جاؤ ورنہ بدبو پیدا ہو جائے گی۔ مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے جس کا ماضی بھی نجس تھا، جس کا مستقبل بھی نجس ہے، یہ دنیا کے اوپر فخر کر رہا ہے، یہ دنیا کے اندر گھمنڈ کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی ہمارا جو وجود ہے وہ نفس اور ہمارا جو وجود ہے وہ روح اور جسم ہے، جب ملتے ہیں تو یہ نفس بنتا ہے۔ اب یہ نفس اپنے کمالات یا میں لفظوں کو وضو رکھ رہا ہوں اس لیے کہ اپنے فضائل یا اپنے رضائل کی بنیاد پر اپنے نام کو تبدیل کرتا ہے۔ پوری زندگی آپ کی اور ہماری 2 اشیاء ہیں جو اندر جھگڑا کرتی رہتی ہیں۔ یہ تو آپ بڑے جھگڑے کے اوپر تیار رہتے ہیں کہ جھگڑا ہونا چاہیے، اور جب جھگڑا نہیں ہوتا ہے تو چھڑ چھڑ کے بھی ہم جھگڑا کرتے ہیں، لیکن ہمارے وجود میں بھی یہ جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ جس دن سے ہم جنم لیتے ہیں اس دن سے لے کر روز آخر تک ہمارے وجود میں 2 چیزیں آپس میں لڑتی ہیں، ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے شہوت۔ سمجھے ہیں آپ؟ ایک عقل ہے اور ایک شہوت ہے، یہ جب آپس میں جھگڑتے ہیں اور اگر عقل پسپا ہو جائے اور شہوت غالب آ جائے، یعنی عقل مغلوب ہو جائے اور نفس غالب ہو جائے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ نفس ہو جاتا ہے نفس امارہ، کہ امارہ فبسو، یہ برائی کی طرف بلاتا ہے۔ یہ عقل اور یہ شہوت آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، خواہشات۔ اگر عقل پسپا ہو جاتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہے، تو پھر نفس غالب آ جاتا ہے، اور اس نفس کی جو کیفیت بنتی ہے اس کا نام ہے نفس امارہ، جو تمہیں برائیوں کی طرف بلاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ نفس امارہ آپ سے کہتا ہے اپنے جسم کو دیکھو، نفس امارہ کیا کہتا ہے؟ اپنے جسم کو دیکھو، بھوک لگی ہے لہذا کھانا ملنا چاہیے۔ اب وہ عبد الطیف سے مل رہا ہے کہ رام بھروسے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پیٹ بھرنا چاہیے اس لیے کہ بھوک لگ رہی ہے۔ نیند آئی تو صلوات بھیجو محمد
آپ کو گناہوں کی طرف کھینچتا ہے, مجھے بھی برائیوں کی طرف بلاتا ہے اور کھینچتا ہے. تو اب یہ نفس ہو جاتا ہے نفس امارہ جو برائی کی طرف بلا رہا ہے. لیکن اگر کہیں ایسا ہو کہ عقل اور یہ شہوت اور یہ نفس آپس میں جھگڑا کرنا شروع کریں اور نفس غالب آ جائے, عقل مغلوب ہو جائے, وہی پہلے والی کنڈیشن ہے. گناہ کرنے والا گناہ کر لے اور جب گناہ انجام دے دو تو ایک ملامت پیدا ہو, ایک ملامت پیدا ہو. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کر تو لیتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں کاش میں کیا ہوتا. اگر یہ آپ کی عقل آپ کو ملامت کرے اور آپ مسلح بچا کے کہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, تو حالت تو وہی نفس امارہ والی تھی, لیکن اللہ قسم کے کھا کے کہتا ہے کہ اب یہ نفس امارہ کی کیفیت سے نکل کے لبامہ میں پہنچ چکا ہے. یہ نفس کی دوسری کیفیت ہے کہ جہاں گناہ کے بعد انسان کو احساس ہو جاتا ہے, توبہ کر لیتا ہے. اسی لیے جب حضرت آدم زمین پہ آنے لگے تو اللہ سے کہتے ہیں میرے اللہ تو نے شیطان کو سب کچھ اتنی پاور تمہیں دے دی. شیطان نے کیا کہا کہ میرے مالک میں نے اتنی نمازیں پڑھی, مجھے کچھ چیزیں چاہیے. کہا کیا چاہیے؟ کہا قیامت تک کی زندگی کا نہیں دے سکتا, وقت معلوم تک کا تجھے موقع دے دیا. کہا میرے اللہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ اگر آدم کے یہاں ایک بچہ پیدا ہو تو میرے یہاں 2 پیدا ہوں. بعض روایات میں کہ 70 تک مانے, مگر سب علماء یہ کہتے ہیں کم سے کم 2 اس نے طلب کیے کہ آدم کے یہاں ایک ہو, ہمارے یہاں 2 بچے ہوں. تیسری خواہش اس کی یہ تھی کہ بارہ الہ آدم کی اولاد کو موت جلدی آئے گی, 60 برس 80 برس 100 برس میں, میری اولاد کو عمر طویل چاہیے. اللہ نے کہا یہ بھی قبول ہو گیا, یہ بھی قبول ہو گیا. اس کے بعد کہتا ہے میرے اللہ یہ جو تیری اولاد ہے جس کے اوپر تجھے بڑا فخر ہے, آدم کی اولاد جس کو تو اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہے, مجھے اتنی اجازت دے کہ میں اس کے سینوں تک وارد ہو جاؤں. جو وسوسہ فی صدور الناس, وہ سینوں کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے. کہ مجھے اتنی اجازت ہے کہ میں اس کے سینے تک جا کے وسوسہ کروں, اس کو گناہ کی طرف بلاؤں. اللہ نے کہا وہ بھی اجازت دے دی. یہ زمین پہ آئے اور اب آدم سے کہا گیا تم جاؤ, تو کہتے ہیں میرے اللہ ساری چیزیں تو تم نے دے دی شیطان کو, اب میں زمین پہ جاؤں گا, میری اولاد جنت چاہ ہی نہیں سکتی. میرے یہاں 1 ہو رہا ہے, اس کے یہاں 2 ہو رہے ہیں, ہمارے مر رہے ہیں, اس کا مر بھی نہیں رہا. اور اس کے بعد بھی تو کہہ رہا ہے وہ سینوں تک اس کی رسائی ہے اور اس کی زندگی بھی لمبی ہے. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی. اللہ نے کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا تیرا کرم چاہتا ہوں, تیرا کرم چاہتا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر میں نے شیطان کو تمہاری اولاد کے سینوں تک رسائی دی ہے تو میں تمہاری اولاد پہ یہ احسان کرتا ہوں کہ اگر یہ سینے میں آ چکا ہے نا شیطان, لہذا اب اگر یہ ابلیس وسوسہ کرے کہ تم فلاں گناہ کر دو تو یہ گناہ نہیں لکھا جائے گا, کیونکہ یہ آپ نہیں کر رہے ہیں, یہ وسوسہ پیدا ہو رہا ہے. کہ اگر گمان کرے, کوئی خیال کرے, کل مثال کے طور پر نماز صبح نہیں پڑھے گا, ابھی سے طے کر لیا کہ آج رات بھر انجمن میں ماتم کروں گا, صبح 8 سے سوؤں گا, لیکن نہیں لکھا جائے گا یہ گناہ, اس لیے کہ بھی انجام دے دیا, یہ گمان ہوا. کہا اچھا پھر اور کیا ہوگا؟ کہا اگر خدا نخواستہ اس نے گناہ کر بھی لیا, بڑی توجہ چاہتا ہوں, کتنا رحیم ہے خدا, کتنا کریم ہے خدا. ہمیں خدا کی باتیں ہی نہیں بتائی گئی کہ خدا ہمیں چاہتا کتنا ہے, ہم کتنا چاہیں گے خدا کو. اس کے کرم اور رحم کو اگر دیکھنا ہو تو بس اتنا سمجھ لیں کہ جو ماں ہوتی ہے آپ کی, جو ماں ہوتی ہے, اس سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا اس دنیا میں. یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو ہم مارنا بھی شروع کر دیتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ محبت اتنی ہی کرتی ہے جتنی بچپن میں کرتی ہے, زبان سے کچھ بھی کہے. وہ خدا بندے عالم وہ خدا ہے کہ جس نے کائنات کی ساری ماؤں کے دلوں میں محبت کری ہے. فلسفے کا ایک قانون ہے کہ موت یہ شے فاقد شے نہیں ہوتا, یعنی جو چیز دینے والا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس وہ چیز نہ ہو. مثال میں پیش کروں, میرے پاس 100 روپے ہوں اور آپ اس سے آپ آگے کہیے کہ مجھے 99 روپے دے دیجیے, میں آپ کو دے سکتا ہوں. آپ مجھ سے کہیے صاحب 100 دے دیجیے, ضرور ہے تو میں آپ کو 100 بھی دے سکتا ہوں, لیکن اگر آپ 110 مانگیں گے تو میں نہیں دے سکتا, میں وہی دوں گا جو میرے پاس ہے. اور گرامی کائنات کی ساری ماؤں کے رحم کو اکٹھا کر لیجیے, یہ رحم دینے والا خدا ہے, یہ محبت دینے والا خدا ہے. تو سوچو اس کے پاس کتنی محبت ہوگی جو ساری ماؤں میں تقسیم کر رہا ہے, ساری ماؤں میں تقسیم کر رہا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اگر یہ وسوسہ کرے گا, یہ گمان کر لے گا تو ہم گناہ نہیں دیں گے. اگر گناہ کر بھی لے تو اس گناہ کو 7 گھنٹے تک نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا. گناہ کرنے کے بعد بھی 7 گھنٹے تک نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا. علماء سے پوچھا کہ یہ 7 گھنٹے کی قید کیوں لگائی, تو فرمایا کہ اصل میں اگر اول وقت کا حساب کیا جائے ہر نماز کے اول وقت کا, تو ایک نماز سے دوسری نماز کا فاصلہ تقریباً 7 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو اگر یہ بندہ خدا نخواستہ گناہ بھی کر بھی لے اور مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جائے تو گاہے بگاہے یہ سوچتے ہوئے, یہ بغیر سوچے ہوئے, جب یہ 2 سجدوں کے بیچ میں کہے گا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, جب یہ کہے گا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ تو میں اسے معاف کر دوں گا. کہا 7 گھنٹے تک گناہ نہیں لگتا. کہا اچھا میرے مالک اگر 7 گھنٹے کے بعد بھی کسی نے توبہ نہ کی تو کہا کہ رات کے وقت جب وہ سوئے بستر پہ تو اپنا محاسبہ کرے, اس وقت توبہ کر لے, معاف کر دوں گا. کہا دنیا کی کثافتوں میں گھیر لیا, اس وقت کی توبہ نہ کرے, کتنا مانگ رہے ہیں آدم ہمارے لیے. کہا پھر جب تک موت کا یقین نہ ہو جائے, اللہ اکبر,
جب تک موت کا یقین نہ ہو جائے یہ توبہ کرے میں اسے معاف کر دوں گا، یہ توبہ کرے میں اسے معاف کر دوں گا. پھر سنیے جملہ کیا ہے میرے اللہ، اگر یہ توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کرے تو پھر کیا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے میں اسے پھر معاف کر دوں. توبہ شکنی خود گناہ کبیرہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کیا جائے، یہ گناہ ہے خود ایک. لیکن خدا بند عالم اتنا رحیم ہے کہ وہ کہتا ہے میں پھر بھی معاف کر دوں گا. تو اب جانے گرامی معلوم یہ ہوا کہ نفس امارہ ہمیں گناہوں کی طرف بلاتا ہے. نفس لوامہ کیا ہے؟ اس نے فوراً آپ کو ملامت کی اور آپ نے توبہ کیا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. یہ دوسری کیفیت بنتی ہے. اس کے بعد والا جو نفس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نفس راضیہ. کاش متوجہ ہو آپ. بلکہ اس سے بھی پہلے اگر عرض کر دوں تو نفس زکیہ. نفس زکیہ وہ ہوتا ہے کہ جب عقل اور نفس آپس میں جھگڑا کرنا شروع کرتے ہیں. ابھی تک کیا ہو رہا تھا؟ نفس غالب آ رہا تھا، عقل پسپا ہو رہی تھی، عقل پسپا ہو رہی تھی. اب جب نفس اور عقل کے جھگڑے میں عقل غالب ہو جائے اور نفس پسپا ہو جائے، یعنی یہ بندہ گناہ کی طرف نہیں جاتا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہوئے نیک راستے کی طرف نکل جاتا ہے. آواز ہوتی ہے یہ نفس بن جاتا ہے زکیہ. یہ نفس ہو جاتا ہے نفس زکیہ. لیکن اللہ گرامی یہاں پر بھی جھگڑا چل رہا تھا. یہ اور بات ہے کہ عقل جیت گئی اور نفس ہار گیا. ایک مقام پہ انسان ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر عقل و نفس آپس میں جھگڑا ہی نہیں کرتے، بلکہ نفس عقل کے اس کمال کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اس سے میں جھگڑا ہی نہیں کر سکتا، لہذا وہ اس کو برائی کی طرف بلاتا ہی نہیں ہے. جس نفس کو، جس عقل کو نفس برائی کی طرف نہ بلائے اسے کہا جاتا ہے نفس مطمئن، جو اطمینان کی آخری منزلوں میں پہنچ چکا ہے. اور جیسے ہی نفس مطمئنہ کی حالت پہ پہنچتا ہے فوراً وہ راضی بھی ہو جاتا ہے اور مرضی بھی ہو جاتا ہے. اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی یہ ہو گئی ان کی تعریف. ان کے دنیا میں زندگی گزارنے کا بھی عمل یہ ہوتا ہے کہ جب نفس لوامہ کا وقت قریب آتا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، جب نفس امارہ کا وقت قریب آتا ہے، جب نفس زکیہ کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے جانے پہ سب کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے. اگر نفس امارہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ جانا ہے، لیکن اگر نفس مطمئنہ ہو تو جانا نہیں ہوتا. ارجعی الی ربک پلٹ اپنے رب کی طرف، پلٹ اپنے رب کی طرف. ملک الموت نہیں ہے تو روح کو قبض کرنے کے لیے، پھر یہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، اور یہ اپنی مرضی سے جب جاتے ہیں تو زنجیر در ہلتی رہتی ہے، وضو کا پانی بہتا رہتا ہے. یہ جاتے ہیں مشاہدہ کر کے واپس آ جاتے ہیں. آواز آتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو، اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. عزیزان گرامی جب آپ قرآن کریم میں نفس مطمئنہ کا پہلا مصداق محمد مصطفیٰ احمد کہ داستان معراج کی آیات کو آپ جمع کرتے ہیں تو آپ کو تمام آیات میں ایک امتیاز یہ ملتا ہے معراج کے متعلق کہ اللہ نے پیغمبر کو جب بھی کچھ دیا تو ایک نیا ٹائٹل دیا. کوئی بھی نیا مرتبہ دینا ہوا، کوئی نیا عہدہ دیا تو ایک نیا نام بھی دیا. کبھی کہا یا ایھا النبی، کبھی کہا یا ایھا الرسول، کبھی کہا طٰہٰ، کبھی کہا یاسین اور کبھی کہا طاسین، کبھی کہا یا ایھا المزمل، کبھی کہا یا ایھا المدثر. یہ الگ الگ طرح سے اللہ نے پکارتا رہا، اللہ اس کو بلاتا رہا. لیکن قرآن میں جہاں جہاں آپ معراج کا تذکرہ سنیں گے وہاں پر نہ تو اللہ نے نبی کہا ہے، نہ اللہ نے رسول کہا ہے، نہ احمد کہا، نہ محمد، نہ مدثر، نہ مزمل. کوئی نیا لقب نہیں ہے، بلکہ ہر مقام پہ کہ جہاں پر بھی معراج کا تذکرہ کرنا ہوا وہاں کہا کہ اپنے بندے کو سیر کریں، اپنے بندے کو سیر کریں. یہاں کہہ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. سورہ نجم میں کہتا ہے فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، پھر وہی کر دی ہم نے شب معراج اپنے بندے پر جو کرنا چاہیے تھی. لہذا جہاں بھی تذکرہ ہے اس معراج کا وہاں پر تذکرہ ہوا ہے عبودیت کا، اور یہ عبودیت خدا کی نگاہ میں اتنی بالا اور اعلیٰ ہے کہ ہر مسلمان سے یہ کہا کہ جب نماز میں تم پیغمبر کی پیغمبری کی شہادت دو گے، جب تم محمد کی رسالت کی گواہی دو گے تو رسالت کی گواہی بعد میں دینا، عبودیت کی گواہی پہلے دو. لہذا بندہ کہتا ہے اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اس کے عبد ہیں، اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. لہذا اللہ کی نگاہ میں یہ راج عبودیت
یہ مقام عبودیت اتنا اہم ہے کہ رسالت پیچھے ہٹ جاتی ہے، نبوت پیچھے ہٹ جاتی ہے. اور کیا ہوتی ہے عبودیت؟ غور فرمائے امام موسیٰ کاظم علیہ میں پڑھنا بہت دیر تک چاہتا تھا اور بہت کچھ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن میری اسی دیر سے شروع ہوئی. مجھے بہرحال دوسری جگہ چونکہ جانا ہے، ذرا جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش کروں گا. امام موسیٰ کاظم اپنے گھر سے برآمد ہوئے تو دیکھا کہ محلے میں کسی کے گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، موسیقی کی آواز آ رہی ہے، دینا کی آواز آ رہی ہے. امام گزرتے رہے، اچانک دیکھا کہ اس گھر سے ایک کنیز خارج ہوئی. جیسے کنیز کو دیکھا تو امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس گھر کا جو مالک ہے وہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ عرب میں دو ہی طرح کے لوگ تھے، یا آزاد ہوتے تھے کہ جو غلاموں کو خرید کے لاتے تھے، کنیزوں کو لے کے آتے تھے، یا غلام ہوتے تھے تو کسی کی غلامی کیا کرتے تھے. پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ اس گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد ہے؟ کنیز کہتی ہے کہ نہیں، اس گھر کا مالک غلام نہیں ہے، آزاد ہے. آزاد ہے. امام نے فرمایا آزاد ہے اسی لیے گناہ کر رہا ہے، عبد نہیں ہے. عبد ہے یا غلام؟ کہ نہیں، غلام عبد نہیں ہے، وہ مالک ہے، وہ صاحب ہے، وہ مولا ہے، کہ تبھی گناہ کر رہا ہے. امام اپنے راستے پہ چلے گئے. کنیز جب گھر میں پہنچی تو اپنے مالک سے کہتی ہے پتہ نہیں آج ایک نئے انسان کو دیکھا، امامہ سر پہ تھا، بڑی کی داڑھی تھی، اور انہوں نے پوچھا کہ اس گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد ہے؟ میں نے کہا کہ صاحب آزاد ہے، اور وہ سر جھکا کے چل دیے. اب جیسے ہی سنا بشر رہے کہ کون گیا ہے پوچھ کے، ننگے پر دوڑتے ہوئے اور کہتے ہیں کہ یقیناً وہ امام موسیٰ کاظم ہوں گے، جلدی سے دیکھوں کہ ہوا کیا. دوڑتے ہوئے ہیں، ننگے پاؤں تھے، اپنے پاپوشے بھی پہننا گوارا نہ کی کہ کہیں امام نکل نہ جائے. دوڑتے ہوئے امام کے آگے ہاتھوں کو تھوڑا مولا اللہ اکبر. اس جملے کی گہرائی کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی بدل جائے گی. کہتے ہیں مولا اس گھر کا مالک غلام ہے، آزاد نہیں ہو سکتا، بندہ ہے، بندہ ہے. 17 مرتبہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے میرے مالک ہم تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. امام سے فرماتے ہیں کہ اس گھر کا مالک غلام ہے، آزاد نہیں ہے. امام نے کہا کہ جب آزاد نہیں ہے اور غلام ہے تو پھر گناہ کیوں کر رہا ہے؟ کہ مولا میں گناہ سے بہت بچنا چاہتا ہوں. دیکھیے آپ کی کمیاں، میں اپنی کمیاں صرف گناتا رہوں تو یہ علاج تو نہیں ہوا، علاج بھی بتانا چاہیے انسان کا. صرف انگشتمائی اچھی چیز نہیں ہوتی. امام نے کہا کہ تو گناہ کرنا چھوڑ دے کر، تب چاہتا تو بہت ہوں، کیا کروں؟ کہا سب سے پہلے ہارون کے دربار میں جانا چھوڑ دے. سب سے پہلے ہارون کے دربار میں جانا چھوڑ دے. کہا کیوں مولا؟ کہا اس لیے کہ جو تو نوکری کرتا ہے وہ دربار ظلم ہے، وہ دربار ظلم ہے. لہٰذا جو مال تیرے پاس آ رہا ہے یہ اس کا اثر ہے کہ تو گناہ انجام دے رہا ہے، یہ اس کا اثر ہے تو گناہ انجام دے رہا ہے. اسی دن اس نے نوکری چھوڑ دی. اور اب یہ ایک اشارہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے کہ اگر ہم کبھی گناہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس نے بہکا دیا تھا، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سنیما ہال کون لے کے چلا گیا، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس نے کون سا گناہ کرنے پہ ہمیں مجبور کیا. یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کھانا کھایا تھا وہ کیسا تھا. وہ کھانا کھایا. میں عرض کر دوں، میں اس وقت آ چکا ہوں اپنے پورے رنگ میں، اس لیے اگر دیر بھی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تہران میں ایک شخص کہ ٹیکسی چلاتا تھا، کسی کو لے کے گیا ٹیکسی میں سوار کر کے، تو اس کے پیسے چھوٹ گئے ٹیکسی کے اندر جو لاکھوں کی قیمت تھی، جن کی ہندوستانی پیسوں. لیکن اس کے ساتھ اس کا ایک کارڈ بھی تھا، اس پہ اس کا پتہ لکھا ہوا تھا. ڈرائیور ایماندار تھا. اس نے اس کو فون کیا کہ بھائی تمہارے 10-20 لاکھ روپے میری گاڑی میں چھوٹ گئے اور میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، تم بھول گئے. اگر چاہتا تو رکھ سکتا تھا، نہیں رکھا اس نے. بہت خوش ہوا، وہ آیا اس سے ملاقات کے لیے، اپنے پیسے لیے، اس کو گلے لگایا اور اس سے کہتا تم بہت نیک ہو، یہ پیسے رکھ لو، یہ اتنے رکھ لو، جیسا ہوتا ہے عام طور پر. خوش ہونے کے بعد اس نے کہا میں کچھ نہیں رکھ سکتا، میں نے اللہ کی مرضی کے لیے یہ کام کیا، اللہ مجھے اس کی جزا دے گا. جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو کہتا ہے اچھا پھر ایک کام کر کہ میرے ساتھ کم از کم ایک وقت کھانا کھا لے. ہوتا ہے نا کہ ایک وقت میرے ساتھ کھانا کھا لے تاکہ میں یہ سمجھوں کہ تم مجھ سے راضی ہے اور میں تیرا احسان کا ہی شکریہ ادا کر سکوں. بہرحال پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دعوت دے تو اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، بالخصوص کھانے کی دعوت ہو تو کبھی بھی نہیں ٹھکرانا چاہیے. کہتا ہے ٹھیک ہے کس وقت آؤں؟ وقت طے ہوا کہ شب جمعہ آپ کو غذا پہ آنا ہے. اب مہمان کے انتظار میں ہے کہ فلاں کے گھر پہ جائے گا، گاڑی آ کر رکی، یہ بیٹھا اس میں بیٹھا اور جو گیا تو دیکھا بہترین عالیشان محل بنا ہوا ہے، کروڑ پتی ارب پتی تاجر تھا وہ. جب گھر کے اندر گیا تو جو دسترخوان بچھا ہوا ہے، جو ڈائننگ ٹیبل ہے، اس کے اوپر سونے اور چاندی کے چمچے لگے ہوئے ہیں، سونے اور چاندی کے برتن رکھے ہوئے ہیں. اس نے دیکھا کہ تو بہت امیر ہے، بہت زیادہ. اس نے کھانا وانا کھایا اور اس کے بعد اب جب وہ مالک جو اس گھر کا مالک ہے وہ اس کے لیے کچھ لینے کے لیے چلا گیا، شاید شیرینی وغیرہ، تو اس نے ایک چمچہ سونے کا اٹھایا اور اپنی جیب میں رکھ لیا. ایک سونے کا چمچہ اٹھایا اور اپنی جیب میں رکھ لیا. مالک دیکھ رہا تھا مگر اس نے کچھ کہا نہیں، اس لیے کہ اس نے 20 لاکھ 25 لاکھ روپے واپس کیے تھے، ایک چمچہ لے بھی جا رہا ہے. تو
اس نے کہا کہ میں اس کو ٹوکوں گا نہیں، کرتا کیا ہے. اس نے رکھا اور جب جانے لگا تو اس نے اس کے کان میں کہا کہ اور چاہیے ہو تو اور دے دوں، اس لیے کہ تم ایماندار تھے، تم نے میرا پیسہ واپس کیا، اور اگر تمہیں چمچے چاہیے ہو تو ایک دو اور لے جاؤ اپنے گھر میں رکھو. اب اس کو ہوش آیا کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا. اس کا دوسرا سوال سنیے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم چاہتے تو یہ 20 لاکھ روپے تھے، تم اگر مجھ کو نہ دیتے تو کون تمہیں ڈھونڈنے جاتا، تم شہر بدل دیتے، ملک بدل دیتے، کہیں بھی چلے جاتے. آخر کیا ہو جائے، تم نے اتنا بڑا بیگ مجھ کو دے دیا اور آج ایک سونے کا چمچہ جس کی قیمت بہت سے بہت ہوگی، 50-60-70 ہزار روپے ہوگی، یہ کیوں چرا رہا ہے؟ نظر کو جھکا کے کہتا ہے اس لیے کہ آج سے پہلے میں نے کبھی حرام غذا نہیں کھایا. آج سے پہلے میرے دہن میں، میرے شکم میں کبھی حرام میں خدا نہ گیا تھا. اللہ جانے تو نے کیسی غذا کھلائی کہ غذا کھاتے وقت ہی یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ ایک چمچہ چرا لوں گا، ایک چمچہ چرا لوں گا. لہٰذا گرامی، یہ جو راز کل خطیجہ کہلاتا ہے نا، یہ وہی ہے حرام مال کہ جس کے لیے مولانا امام حسین نے کہا تھا جانتے ہو کہ تمہارے اوپر میری باتوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ بطونکم فی الحرام عن الحرام، یہ تمہارا پیٹ حرام سے بھر چکا ہے، اس لیے تمہارے اوپر میری نصیحتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ امام حسین مظلوم کربلا کے اوپر پیاس کا بہت زیادہ غلبہ تھا. یہ تو شہدائے کربلا میں سب پہ پیاس کا غلبہ تھا، لیکن امام حسین پہ بہت زیادہ پیاس کا غلبہ تھا. آپ وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ حالانکہ امام کی جو قوت برداشت ہوتی ہے ہم سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. ہم بھی اگر 3 دن پیاسے رہیں تو اتنے پیاسے نہیں ہوں گے جتنے امام حسین تھے. جو علماء سے پوچھا گیا کہ وجہ کیا تھی کہ امام حسین اتنے پیاسے ہیں جبکہ دوسرے بھی پیاسے ہیں، کہ جب حضرت علی پر آئے اور ذہن کے اندر زبان کو ڈالا تو یہ کہتے ہوئے گیس لیا کہ آپ کا گلا میرے گلے سے زیادہ خوش ہے. یہ وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ یہ تھی کہ مظلوم کربلا 4 محرم یعنی 4 محرم کو جب کاروان کے قافلوں کو اور ان کو خیموں کو نکالا گیا فرات کے کنارے سے، اس دن سے امام نے تو پانی نہیں دیا تھا. 7 محرم کو بچوں پہ پانی بند ہوا تھا، لیکن مظلوم کربلا 4 محرم سے پانی چھوڑ دیا. ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ 4 محرم سے مسلسل امام عمر سعد کے خیموں کے بیچ 9 میٹنگ ہوئی ہیں امام حسین کی عمر سعد کے ساتھ کہ جہاں وہ سمجھانا چاہتے ہیں. امام روزانہ آتے تھے ان کے بیچ میں اور گھنٹوں تقریر کیا کرتے تھے. میں 1 گھنٹہ تقریر کرتا ہوں اور جیسے ہی نیچے اترتا ہوں تو مجھے پانی چاہیے ہوتا ہے. اور جس وقت انسان 6 دن کا پیاسا ہو اور ایسا پیاسا کہ جوان کا لاچا اٹھا چکا ہو، ایسا پیاسا کہ چشماہے کے گلے میں 3 بار کا تیر تقریر اتنی زیادہ کی ہے، اتنی زیادہ تقریر کی کہ پیاس کا ملبہ بہت تھا. آخر میں امام نے کہا جانتے ہو میری باتوں کا تم پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ بولے بطونکم عن الحرام، تمہارے شکم میں حرام بھرا ہوا ہے، تمہارے شکم میں حرام بھرا ہوا ہے. ہم یہاں متوجہ کے لیے ہو گئے، میں بھی اپنی منزل پہ آ گیا. حسین کو سچا خیال یہ عقیدت یہ ہے کہ ہم اپنی غذا کو پار کر لیں، حسین کے ساتھ سچی محبت. اور میں آپ کے سامنے عرض کروں، آپ جانتے ہیں کہ بصر عاشورہ آئی اور امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا، الگ الگ تعبیرات ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا جو مدد کو آیا. ملائکہ آ گئے. اگرچہ اب کچھ اہل علم حضرات اس پہ اعتراض کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ کچھ نہیں ہوا تھا، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے. وہ حضرات جو آپ کے بنیادوں کو ہلا رہے ہیں ان کے سر پہ امامہ بھی ہو تو ان کی باتوں کو یقین نہ کیجیے گا. جو مصائب آئے ہیں ہمارے علماء کی طرف سے ان میں کبھی اور کاستی نہیں ہو سکتی. امام نے جب کہا ہم نے ناصر نہیں انصر نہ کاش متوجہ ہوں، ابھی تو کوئی بھی نہ تھا تو ملائکہ آئے. امام نے کہا کہ دیکھو یہ امتحان ہے، آپ تو معبود کا واپس چلے جاؤ. ملائکہ واپس گئے. پھر امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ تو روایات بتاتی ہے کہ اجنہ آ گئے. جعفر اجنہ کے کہتے ہیں کہ مولا اجازت ہو تو ابھی زمین کربلا کی تاریخ کو بدل دوں. امام نے کہا واپس جاؤ، یہ نفس کا امتحان ہے، یہ نفس کا امتحان ہے، یہ تو معبود کا امتحان ہے. اجنہ واپس گئے. امام نے پھر کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا. میں نے عالم تصور میں حسین سے کہا مولا مدد کی مدد نہیں لینا چاہتے، اجنہ سے مدد نہیں لینا چاہتے، کس کو بلا رہے ہو؟ عباس ادھر جانے کا دائیں لیتا ہوا ہے، اکبر کے سینے پہ برچی ہے، اور محمد شہید ہو چکے، قاسم الوطن پامال ہو چکا، اصغر ادھر چھٹا ہوا پڑا ہے، کس کو بلا رہے ہو؟ آواز آئی مجھے معلوم ہے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، لیکن کل یوم عاشورا، کل عرض کربلا، ہر زمین کربلا ہوگی، ہر دن عاشور ہوگا، تو جب ہر دن عاشور ہوگا، ہر روز جب عصر کا وقت آئے گا میری آواز گونجے گی، ہر من ناصر
کربلا ختم ہو گئی. حسین کی مدد کیسے ہوگی؟ کیا حسین کی مدد ہوگی ایسے کہ جیسے حسین نے مدینہ چلتے وقت کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جو میرا ماننے والا ہوگا وہ اس کے ماننے والوں کی بیعت نہیں کرے گا. اس لیے کہ اس تشخص کو بچانے کے لیے میری بہن کا پردہ چھیلا. اس تشخص کو بچانے کے لیے سکینہ کے چہرے میں تماچے لگے. اللہ خدا آپ کو کسی کا معلوم ہے. سوال کو اہل بیت کی میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو. امام مظلوم کربلا کا واقعہ تمام ہوا. آپ جب بیمار مدینے آ گئے. نعمان بن منظر مدائنی آیا ہے. مولا سب سے زیادہ تکلیفیں کہاں اٹھائی؟ مولا سب سے زیادہ تکلیفیں کہاں اٹھائی؟ 3 مرتبہ کہا الشام 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 کا مولا عباس کربلا میں، اکبر کربلا میں مارے گئے. شام میں کیا ہوا؟ کہ کربلا کے واقعات کے بعد میرے اوپر 7 ایسی مصیبتیں ہوئی کہ جس نے عابد بیمار کی کمر کو توڑ دیا. وہ مصیبتیں کیا؟ کہ پہلی مصیبت یہ تھی کہ جب 11 محرم کو ہمیں اسیر کیا گیا تو ہمیں ادھر سے نکالا گیا. 4 ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا. میرا بابا کچلا ہوا پڑا تھا، میرا بابا کچلا ہوا پڑا تھا اور میں اتنا مجبور تھا کہ کفن نہ دے سکا، دفن نہ کر سکا. کہا مولا دوسری مصیبت کیا تھی؟ کہا ہمیں بے کجاوا اونٹوں کو سوار کیا گیا. بے کجاوا اونٹوں کو سوار کیا گیا اور مصیبت یہ تھی کہ 4 برس کی سکینہ وہ بھی بے کجاوا اونٹ پہ تھی. زینب نے کہا شمر ملعون یہ بچی کبھی اکیلے سوار نہ ہوئی اور آج وہ کجاوا بھی نہ کیسے سوار ہوگی؟ شمر ملعون کہتا ہے اس کو ایسے ہی سوار ہونا ہوگا. چند قدم ناقہ آگے بڑھا، سکینہ ناقے سے زمین پہ گر پڑی. سکینہ ناقے سے زمین پہ جو گری، زینب نے کہا ملعون نے نہ کہا تھا یہ سکینہ اونٹ میں روک نہ سکے گی. ایک مرتبہ مسکراتا ہوا یہ ظالم کہتا زینب اب سکینہ نہ گرے گی، زینب اب سکینہ کو گرنے نہ دوں گا. سکینہ کو ناقے کی پشت میں باندھا گیا. کیسے باندھا گیا؟ سنیے کہ جب ناقہ چلتا تھا سکینہ کا بدن چلتا تھا. شام میں یہ ناقہ پہنچا، تالاب کھولی گئی، خون میں رنگین ہو کے بے کجاوا اونٹوں میں سوار ہوئے. جانو کیسے میں تمام کر رہا ہوں اس کو، جانو کیسے سوار تھا؟ مجھے ناقے پہ بٹھایا گیا. جس ناقے پہ نہ اس پہ کجاوا نہیں تھا، میرے ایک ہاتھ کو پسے گردن، ایک ہاتھ کو پسے پشت باندھا. جانتے ہو باندھا کیسے؟ کہ جب مجھے چاہا کہ اونٹ میں باندھے تو ایک زنجیر لائی گئی لوہے کی، ہر حلقے کے اندر ایک خار تھا. زنجیر کے ہر حلقے میں ایک خار تھا اور اس کو میرے بدن پہ چڑھا کے اونٹ کے پیٹ کے نیچے پھول کیا گیا. ہر حلقے میں ایک خار. جس ناقے پہ میں سوار تھا وہ ایک پیر سے ننگ تھا. جس ناقے پہ میں سوار تھا وہ ایک پیر سے ننگ تھا. عزیزوں تصور کرو جس کے پیروں میں تکلیف ہو، جو ایک پیر سے ننگ ہو کیسے چلتا ہے؟ وہ کبھی دائیں جانی جھکتا ہے، کبھی بائیں جانی جھکتا ہے. مولا فرماتے جب میرا ناقہ جو ایک پیر سے ننگ تھا، جب وہ کربلا سے کوفہ سے شام جاتا تھا تو کبھی دائیں جانب جھکتا تھا، کبھی بائیں جانب جھکتا تھا. جب دائیں جانب گرتا تھا ایک خار میری گردن میں بے رس ہو جاتا. جب بائیں جانب جھکتا تھا وہ خار میری گردن میں نکلتا تھا. یہ دوسرا خار میری گردن میں بے رس ہو جاتا. ابھی تو میرے سینے میں طاقت دے کے ساتھ مجھے بیان کرو. مدینے کو دیکھا، ہتکڑیاں کھل چکی ہیں، بیڑیاں کاٹی جا چکی ہیں، لنگر اتارا جا چکا، اتارا جا چکا. زینب کی نگاہ بتیجے میں گئی، رونے لگی. کس نے کہا بی بی تمہارا بتیجا تم نے آزادی دیکھی، وہ زخم دیکھو کے پیچھے میری کے پیچھے جس نے بھائی کا قدمہ کرا دیکھا کی عادت کو دیکھا ہو گیا. رضم بقضائه وتسليم بأمره.